حفیظ اللہ نیازی صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ جہاں فیصلے آئین اور قانون نہیں بلکہ بیگمات اور پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہو رہے ہوں وہاں فتنہ اور انتشار ہوگا اور تعمیر و ترقی صرف خواب رہے گی۔ پہلے بھی کہا تھا چیف جسٹس صاحب، یہ پاکستان کی عدلیہ ہے، جوائے لینڈ نہیں۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ایک پوائنٹ آف ویو مشرف زیدی صاحب کا ہے، ایک پوائنٹ آف ویو یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، کون سا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے؟ میر صاحب، اصولی طور پہ تو جو نسیم نے بات کی ہے یا زیدی صاحب نے بات کی ہے، میں ان سے 100% متفق ہوں۔ یہ بالکل آپ یہ نہیں ہے کہ ایوری بریتھ یو ٹیک، ایوری موو یو میک، اور وہ آپ کی ریکارڈ ہو اور آپ کے سامنے آئے۔ جو بندے کی جو پرائیویسی ہے، یہ تو حضرت عمر کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ایک گھر میں جب جھانکے اور کہا کہ میں نے تمہیں غلط حرکتیں کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے، تو انہوں نے کہا تم کیا پکڑو گے عمر، ہم نے تمہیں پکڑ لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ لوگوں کے گھروں سے میں ان کے دروازے سے داخل ہو، کھٹکھٹا کے آؤ، اور پھر یہ ہے کہ کسی کے گناہوں کی ٹو میں نہ رہو۔ تو آپ نے تو کئی وائلیشن کر چکے ہو۔ حضرت عمر نے معافی مانگی ان سے بھی، اللہ میاں سے بھی۔ لیکن کرائسس یہ ہے کہ یہ کام جو ہے یہ کوئی نیا تو ہمارے لیے ہے نہیں۔ پتہ نہیں ہم کیوں حیران کیوں ہو رہے ہیں، نسیم یا مبشر کیوں اتنے پریشان ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا میر صاحب، کوئی زیادہ دور نہیں ہے، آپ ان دنوں بڑے زیر عتاب تھے۔ یہ خلیل رمدے صاحب جب سن رہے تھے فل بینچ میں افتخار چوہدری صاحب کا کیس، تو یاد ہے آپ کو ایک آڈیو دکھائی گئی تھی افتخار چوہدری صاحب کی، یاد ہے آپ کو؟ ہاں بالکل۔ اور جو ریکارڈ کہاں ہوئی تھی انگلستان میں، یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ اور جرمانہ ہوا تھا اور انہوں نے پھینک دی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کو اٹھا کے پھر جرات نہ کرنا۔ وہ تو چلو مائٹی سپریم کورٹ ہے، یہ کام ہوتا رہا۔ مریم کے اپنے گھر دروازے کو کھٹکھٹایا گیا، اور جو کراچی کے اندر جو ان کو پرائیویسی کو توڑ کے اندر داخل ہوا گیا، اور پھر بے شمار واقعات ہیں جس میں ہمارا ظاہر ہے کہ تفصیل میں جائے بغیر۔ کرائسس یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، اس نے تو پاکستان کو ایک عرصے سے اس کے اوپر ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک بے حال اور بدحال کر کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس سے کچھ آگے بھی ایک اور چیز ہے، یہ تو بڑی معمولی چیز ہے۔ قرآن کے اتنے واضح احکامات ہیں، چونکہ مبشر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ آپ نے جو لوگوں کے اوپر سنی سنائی باتوں کو چلایا ہے، جھوٹے الزامات لگائے، یہ جو آپ کے پاس ایک جو ہے سیل فون ہے، اس کے اندر جو سوشل میڈیا ہے، اس بھرمار ہے کہ آپ کے اندر اب صحیح خبر جو ہے وہ نکالنی بڑی مشکل ہے۔ تو کرائسس یہ ہے کہ آپ بہتان نہ لگائیں، آپ جھوٹے الزام نہ لگائیں، آپ کسی کو برے نام سے نہ پکاریں۔ سورہ الحجرات دیکھیں، پورا رکوع بھرا پڑا ہے اسی بات پہ، اور سخت احکامات ہیں، سزائیں ساتھ سنائی گئی ہیں کہ یہ کام کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کام کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اس میں کوئی اور چیز بھی دیکھتا ہوں۔ اب جب کئی چیزیں جب باہر آ جاتی ہیں یا ہو جاتی ہیں، یا جو چیز سامنے آ جاتی ہے، تو دنیا کی کسی بھی جگہ پہ ہو وہ ان اٹینڈڈ نہیں جاتی۔ اب میں بھی تو ویسٹرن ڈیموکریسی دیکھ کے آیا ہوں، وہاں اس کو برت کے آیا ہوں، سب کچھ دیکھ کے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس طرح بڑا واقعہ ہو جائے، جبکہ کسی نے آج تک ان آڈیوز کی جو بدقسمتی سے نہیں ہونی چاہیے تھی، ان کو کسی نے ڈینائی نہیں کیا آج تک، بلکہ انڈورس کیا ساروں نے۔ عمران خان صاحب نے کیا ہے، آج خواجہ طارق رحیم صاحب کل کر رہے تھے کہ میرے گھر کو ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ پھر اس کے جو کنٹینٹس ہیں مبینہ طور پہ وہ بڑے ایبنوکشیس ہیں۔ آپ کیس ڈسکس کر رہے ہو، وہ کیس جو کہ انتہائی متنازع بنا ہوا ہے، جس کے اوپر اسٹیٹڈ پوزیشن مختلف پارٹی کی مختلف ہے، اسمبلی اس کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ دے چکے، اس سے پورے پاکستان کے اندر ایک طوفان برپا ہے اس کیس کی وجہ سے۔ قوم جو ہے عجیب و غریب ایک ہجان کا شکار ہے۔ اور ایک آخری بات میں کہوں گا اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے، میرے خیال میں پاکستان کے خلاف آج تک 70 سال میں جو ہم نے اس کا حال کیا اس کو تو ایک طرف چھوڑے، جو پاکستان کو توڑ دیا، پھر کئی دفعہ اس کو نیج پہ پہنچائے، ایسی دہلیز میں پہنچائے کہ پاکستان ٹوٹنے کے قریب تھا۔ لیکن جن سے بھی پاکستان کے خلاف جرائم کیے میر صاحب، میں نے اس کو سرسبز شاداب نہیں دیکھا۔ خصوصاً پچھلے 11 سال سے، 12 سال سے، 10 سال سے پاکستان کے خلاف جتنے جرائم ہوئے ہیں، اور سنگین جرائم ہوئے ہیں، جن میں جو بھی آتے ہیں، میرے دو ساتھیوں نے ڈسکس کیے ہیں، نسیم نے اور مبشر نے، وہ بھی انکارپوریٹ کرتے ہیں، اور جو کچھ بات میں نے اشارہ کیا اور اس کے علاوہ بھی جو آئیں گی انہوں نے کیا، کوئی بچ کے نہیں گیا۔ یہ سارے کردار ایکسپوز ہوئے ہیں، ایک آدھ جو رہ گیا اس کا بھی انجام دیکھ لیں گے ہم۔ اچھا